हिस्ब इख्तिदार की बदउनवानियों का चेहरा लिए कभी ज़कात जहेज फंड में खुर्द करता है, अपने प्यारों को नवाजता है, कभी स्टाम्प पेपर के एवज लोगों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कभी रिश्वत के पैसों से अहल को नाअहल कर दिया जाता है। अगर ये आप लोगों का मुआशरा है तो इस मुआशरे के तनाजर को हम बिगाड़ते रहेंगे। 10 पर है जी फिश फार्म खोटाकोट। ये हमारे MPA साहब का हवाई इलाका भी है जी, जिसके लिए 20 लाख की रकम मुख्तस की गई थी, जिसमें से 20 लाख की बड़ी रकम जारी भी कर दी गई है और 16 लाख कागजी तौर पर खर्च होने के बाद 4 लाख की रकम सरेंडर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जहां हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने इनफरादी कामों के लिए कोशा रहते हैं, ऐन इसी तरह हमें अपने इज्तिमाई कामों के लिए भी चाको चौबंद रहना होगा। इसी हवाले से मैं गुज़िश्ता 2 सालों से कोहिस्तान की पासमंदगी को मद्देनजर रखते हुए अपनी तवानाइयाँ खर्च कर रहा हूँ। इसी तनाजर में हमें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए, इस मुआशरे के अंदर जो भी जुल्म जबर करप्शन की निशानदेही करता है वो हरगिज़ इस मुआशरे के तवाज़ुन को बिगाड़ता नहीं है, बल्कि इस मुआशरे के तवाज़ुन को वो बिगाड़ता है जो हिस्ब इख्तिदार की बदउनवानियों का चेहरा लिए कभी ज़कात जहेज फंड में खुर्द करता है, अपने प्यारों को नवाजता है, कभी स्टाम्प पेपर के एवज लोगों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कभी रिश्वत के पैसों से अहल को नाअहल कर दिया जाता है। अगर ये आप लोगों का मुआशरा है तो इस मुआशरे के तनाजर को हम बिगाड़ते रहेंगे। हाँ, मेरी मिट्टी, मेरी कोहिस्तान का जो मुआशरा है वो बिल्कुल बरकरार है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं, जितने भी तरक्याती स्कीमें हैं, अभी तक कितना फंड रिलीज हुआ है, कौन कौन सी स्कीम पर कितना काम जारी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे हाथ काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं, हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में जितनी भी स्कीमें चल रही हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम तमाम तर तफसीलात हर प्रोग्राम में आपके सामने रखते जाएंगे। आज हमने नाज़रीन हम शुरू करेंगे वाटर मैनेजमेंट से। अगर बात की जाए कोहिस्तान में वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की खातिर खा कोई खास कारकर्दगी दिखाई नहीं देती है, तो चले आगे बढ़ते हैं। वाटर मैनेजमेंट के अंडर जो स्कीमें चल रही हैं ADP के तहत, उस पर हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ADP फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेके अभी तक जो स्कीमें हैं वो 13 स्कीमें मंजूर शुदा हैं। मजमूई लागत 15 करोड़ 60 लाख रुपए है। अभी तक जारी शुदा फंड 15 करोड़ 60 लाख रुपए है। मजमूई खर्चा 12 करोड़ 82 लाख आया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जारी शुदा स्कीमों की तफसील, जिनमें 4 स्कीमें अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं और बाकी 9 तकमील के मराहिल में है। और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीज डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में से वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई है। नाज़रीन, अब आते हैं इन 13 की 13 स्कीमों की तफसील की तरफ। ये आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि यहाँ कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करूँगा, उसके जवाब आपने मुझे देने हैं। सबसे पहले शरियाल फिश फार्म की तरफ बढ़ते हैं। इस मंसूबे के लिए 21 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई और कुल 21 लाख की रकम जारी भी कर दी गई, जिसमें 16 लाख 40 हजार की रकम खर्च हुई और बाकी मानदा 4 लाख 60 हजार की रकम सरेंडर होती है। और अब तक 70% काम कागजी कार्रवाई में मुकम्मल दिखाया गया है। शरियाल के जो बासी हैं, काइंडली उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, शरियाल में फिश फार्म कहाँ बन रहा है इसकी तफसीलात थोड़ी सी हमारे से शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा कॉल नंबर आपके पास मौजूद होगा। दूसरे नंबर पर कला कोली फिश फार्म, जिसके लिए 21 लाख की रकम मुख्तस होती है और जारी होकर कागजी तौर पर खर्च दिखाई जाती है और यूं मंसूबा ज़ाहिरी तौर पर पाए तकमील पहुंच जाता है। इसके हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस पर काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। इसके बाद वाटर स्टोरेज टैंक कारू से मंसूबे की तरफ, जिसके लिए 5 लाख की रकम मुख्तस होती है और इतनी ही रकम जारी भी की जाती है, जिसमें 2 लाख खर्च होते हैं और 3 लाख सरेंडर होती है। और इस मंसूबे पर 70% काम कागजी कार्रवाई में मुकम्मल दिखाया जाता है। नाजरीन, जो काड़ू शेर के रिहायशी हैं उनसे मैं मुतबाना गुजारिश करूंगा, काड़ू शेर में स्टोरेज टैंक कहाँ बन रहा है, मतलब एक टैंकी टाइप होती है, उसमें पानी को स्टोर करते हैं, वो कहाँ बन रहा है। इस मंसूबे पर जो कुल रकम है वो 5 लाख है। अभी तक जो खर्च हुई है वो 2 लाख खर्च हुई है, 3 लाख सरेंडर हुई है। तो ये काड़ू शेर के बासी जरूर हमसे रब्ता करें, बताइएगा कहाँ बन रहा है ये स्टोरेज टैंक। आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 4। इसी तरह वाटर स्टोरेज टैंक शाराकोट के लिए 5 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई थी, जो खर्च भी की गई और कागजी कार्रवाई में काम मुकम्मल दिखाया गया। शाराकोट में एक वाटर स्टोरेज टैंक कागजी बुनियाद पर का जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें 5 लाख रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं और इस पर काम भी मुकम्मल हो चुका है। ये टैंक कहाँ बना है? शाराकोट के वासियों के लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, बल्कि उनके लिए उनसे हम ये इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा शाराकोट में ये वाटर टैंक कहाँ बना है।
آگے بڑھتے ہیں جی نمبر 5 پر واٹر سٹوریج ٹینک چم، مطلب ادھر لکھا ہوا ہے چنو گلاب آباد، اپنی زبان میں ہم اس کو چن کہتے ہیں۔ چن کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی جو خرچ بھی ہوئی ہے اور کاغذی کارروائی میں کام بھی مکمل دکھایا گیا ہے۔ 5 لاکھ کی جو رقم تھی کیا واقعی کام ہوا ہے؟ وہاں کے رہائشی ان سے گزارش کروں گا اگر آپ ہم تک تفصیل پہنچا دیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے خود بھی جانا ہے ان تمام ایریا میں، ہم نے جا کر دیکھنا ہے کہ واقعی بنیادی طور پر زمینی حقائق پر کام ہوا ہے یا نہیں، وہ انشاءاللہ بات کی چیزیں پہلے ہم نے یہ تمام جتنے بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس پر ہم بات کر کے اس کے بعد ہم جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی نمبر 6 پر آبی نہری اسکیم خفا ہے جس کے لیے 10 لاکھ کی رقم مختص کی گئی تھی اور کاغذی کارروائی میں 10 لاکھ روپے کی عوض منصوبہ بھی مکمل دکھایا گیا ہے۔ ناظرین یہ جو خفا ہے کولے پالس میں میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے، شاید ہو سکتی ہے یہ جگہ، کائنڈلی اس کی لوکیشن ذرا آئیڈینٹیفائی کیجئے گا، یہ خفا کہاں ہے؟ یہ انفارمیشن جس بندے کے پاس بھی ہو یہ خفا کس علاقے میں ہے، یہ کس جگہ کا نام ہے، وہ ضرور ہمیں بتائیے گا، کیونکہ اس کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی آبی نہر، اور 10 لاکھ اس منصوبے پر لگ چکے ہیں۔ تو ہم اب وہاں کے لوگوں سے گزارش کریں گے خفا جہاں بھی ہے تو کائنڈلی اس کی انفارمیشن ہم تک پہنچائیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی نمبر 7 پر بھی ایک آبی نہری اسکیم ہران ہے جس کے لیے 7 لاکھ کی رقم مختص اور جاری کی گئی ہے، جس میں سے 5,90,000 خرچ ہو کر 1,10,000 سرنڈر ہوئے ہیں اور 80% کام کاغذی کارروائی میں مکمل اور 20% جاری ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ جو ہران یونین کون سا ہران ہے، یہ میرا آبائی علاقہ بھی ہے، میرا آبائی گھر بھی یہاں ہے، تو میں انشاءاللہ اس پر خود بھی جاؤں گا اور اس پر میں دیکھوں گا کہ جو 7 لاکھ کی رقم مختص کی گئی تھی جس میں سے 5,90,000 خرچ ہوئے ہیں تو یہ کہاں خرچ ہوئے، اس پر انشاءاللہ میں خود جا کر دیکھوں گا بھی اور اس پر بات بھی کروں گا۔ نمبر 8 پر آتے ہیں جی ایک آبی نہری اسکیم چنکاری جگہ کا نام پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، یہ کہاں ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ کولے پالس کی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے لیے 7 لاکھ کی رقم مختص اور جاری کی گئی ہے، جس میں سے 5,90,000 خرچ ہو کر 1,10,000 سرنڈر ہوئے ہیں اور 75% کام کاغذی کارروائی میں مکمل اور 25% جاری ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ چنکاری کہاں واقع ہے جس کے لیے 7 لاکھ کی رقم مختص کی گئی تھی جس میں سے 5,90,000 خرچ ہوئے ہیں اور 1,10,000 سرنڈر ہوئے، 75% کام مکمل بتایا جا رہا ہے کاغذی کارروائی میں اور 25% کام جاری ہے۔ میں یہ چاہوں گا یہ جو چنکاری ہے یہ لوکیشن کہاں ہے، یہ اس کی ذرا آپ نے اس لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم تک پہنچانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی نمبر 9 پر بھی ایک آبی نہری اسکیم کیل کارین ہے جس کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم مختص اور جاری کی گئی ہے، جس میں سے 4 لاکھ خرچ ہو کر 1 لاکھ سرنڈر ہوئی ہے اور 80% کام کاغذی کارروائی میں مکمل جبکہ 20% جاری ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ جو کیل کارین ہے کولے پالس میں، اس کی بھی لوکیشن کائنڈلی آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے گا اور ہم تک پہنچائیے گا یہ کیل کارین کہاں واقع ہے، اس کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ نمبر 10 پر آتے ہیں جی، نمبر 10 پر ہے جی فش فارم کھوٹا کوٹ، یہ ہمارے ایم پی اے صاحب کا آبائی علاقہ بھی ہے جی، جس کے لیے 20 لاکھ کی رقم مختص کی گئی تھی، جس میں سے 20 لاکھ کی بڑی رقم جاری بھی کر دی گئی ہے اور 16 لاکھ کاغذی طور پر خرچ ہونے کے بعد 4 لاکھ کی رقم سرنڈر ہوتی ہے اور منصوبے پر 75% کام مکمل اور باقی ماندہ 25% جاری دکھایا گیا ہے۔ کھوٹا کوٹ کے جو لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آیا کھوٹا کوٹ میں فش فارم بنا ہے، اس کے لیے 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے جس میں سے 16 لاکھ کاغذی طور پر خرچ ہوئے ہیں، تو کھوٹا کوٹ کے لوگ اگر وہاں فش فارم بنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، جہاں بھی فزیکل کام ہوگا ہم اس کی ضرور تعریف کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے جانا ہے ایک ایک کر کے ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، نمبر 11 پر بھی ایک فش فارم شرید ہے جس کے لیے 20 لاکھ کی رقم مختص کی گئی تھی، جس میں سے 20 لاکھ کی بڑی رقم جاری بھی کر دی گئی اور 16 لاکھ کاغذی طور پر خرچ ہونے کے بعد 4 لاکھ کی رقم سرنڈر ہوتی ہے اور منصوبے پر 70% کام مکمل اور باقی ماندہ 30% جاری دکھایا گیا ہے۔ ناظرین یہ شرید میں بھی ایک فش فارم جس کے لیے 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے اور جس پر 16 لاکھ روپے جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں جو ریکارڈ ہیں وہ لگ چکے ہیں، تو آیا کہ شرید میں فش فارم بنا ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی کائنڈلی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ہم تک یہ انفارمیشن پہنچائیے گا۔ نمبر 12 پر بڑھتے ہیں جی، نمبر 12 میں ایک نئی آبی نہری اسکیم شرید تعمیر کرنے کے لیے 15 لاکھ کی رقم مختص اور جاری کی گئی ہے، جس میں سے 10,50,000 خرچ ہوئے ہیں اور باقی 4,50,000 سرنڈر ہوئے ہیں اور 70% کام کاغذی کارروائی میں پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے جبکہ باقی ماندہ 30% جاری ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین ایک شرید میں وہ کہتے ہیں نا آبی نہر اسکیم تعمیر کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے،
جس میں سے 10,50,000 خرچ ہوئے ہیں. آیا کہ شریعت میں کوئی آبی نہر بنائی گئی ہے، اس پر کوئی کام ہوا ہے تو کائنڈلی میں وہاں کے لوگوں سے گزارش کروں گا یہ انفارمیشن بھی ہم تک پہنچائیے گا. نمبر 13 پر بڑھتے ہیں جی. نمبر 13 میں بھی ایک نئی آبی نہری اسکیم کز شریال تعمیر کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے مختص اور جاری کیے گئے ہیں، جس میں 10,50,000 خرچ ہوئے ہیں اور باقی 4,50,000 سرنڈر ہوئے ہیں اور 75% کام کاغذی کارروائی میں پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جبکہ باقی ماندہ 25% کام جاری ظاہر کیا گیا ہے. کز شریال کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ 15 لاکھ کی رقم مختص اور جاری بھی کی گئی ہے، جس میں سے 10,50,000 خرچ ہوئے ہیں. آبی نہر اسکیم ہے، وہاں کوئی آبی نہر اسکیم بن رہی ہے، کسی پر کام ہوا ہے تو کائنڈلی ہم تک یہ بھی پہنچائیے گا. اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین. اور یوں 13 کی 13 اسکیموں میں مکمل طور پر 15 کروڑ 60 لاکھ کی رقم مختص ہونے کے بعد جاری بھی کی گئی ہے، جس میں سے 12 کروڑ 82 لاکھ خرچ ہونے کے بعد باقی ماندہ 2 کروڑ 78 لاکھ کی کثیر رقم سرنڈر ہوتی ہے. تو ناظرین یہ ہے واٹر مینجمنٹ کے زیر نگرانی میں 13 اسکیمیں چل رہی ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ 12 کروڑ 82 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں. اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا کائنڈلی جہاں جہاں یہ کام ہوئے ہیں اگر آپ ہم تک پکچرز پہنچا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ہمارے پاس ایک بڑی فہرست ہے، انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ٹی ایم اے پہ جائیں گے، سی این ڈبلیو پہ جائیں گے، جو ایم پی ایس صاحب کی اے ڈی پیز ہیں اس پر جائیں گے، ایک ایک چیز پر ہم بات کریں گے. اور جو نیئر ریکارڈ وقت کے ساتھ ساتھ جو پروگریس رپورٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم طلب کرتے رہیں گے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد ہمارا جو پلان ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے حقیقی معنوں میں زمین پر کام ہوا ہے یا نہیں یا صرف کاغذی کارروائی کی گئی ہے. اگر میں ایک چیز بڑی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، اگر یہ کاغذی کارروائی ہوئی ہے تو پھر پوری قوم کو جاگنا چاہیے، کیونکہ میرے اور یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ فنڈ دیے جاتے ہیں اور یہ کام ہونے چاہیے. جب تک ہمارے علاقے میں ترقی نہیں ہوگی تو ہمارا علاقہ ڈیولپ کیسے ہوگا. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اور ہماری کوشش رہے گی کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ابھی ہم کام کریں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، آگے بلدیات بھی آ رہے ہیں. اور اسی طرح ڈسٹرکٹ کولے پالس میں انشاءاللہ ہم یہ ایک جو سیگمنٹ ہے جس کا ہم نے آغاز کر لیا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے کے بعد اپر کوہستان جائیں گے. اپر کوہستان کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں اس پر بات کریں گے، پھر لوور کوہستان، اسی طرح انشاءاللہ پھر ہم آخر میں خود وزٹ کریں گے، خود جا کر کام دیکھیں گے کہ کام ہوا ہے یا نہیں. جو کام ہوگا، جو کام ہمیں زمینی حقائق پر نظر آئے گا ہم تعریف کریں گے. اگر جو کام نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم کھل کر تنقید بھی کریں گے اور ڈپارٹمنٹس کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے معتبانہ گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے. انشاءاللہ ناظرین معاشرے کے توازن کو ابھی سے ہم انشاءاللہ برقرار رکھیں گے اور اچھی طرح برقرار رکھیں گے. اگلی قسط میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.